الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورہ مومنون کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، جس میں رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، اے پیغمبروں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. دیکھیے، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا 2 خطبہ جمعہ پہلے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا. لیکن دوستو، مال جو آپ کماتے ہیں، غذا جو آپ کھاتے ہیں، یہ آپ کا مال جو آپ نے صدقہ کیا ہے تبھی قبول ہوگا جب یہ حلال طریقے سے آپ نے کمایا ہوگا. آپ کی عبادتیں تبھی قبول ہوگی جب آپ نے حلال غذا کھائی ہوگی، اور آپ کے اعمال رب العالمین کے یہاں تبھی قبول ہوں گے جب آپ کا رزق حلال ہوگا، آپ کی غذا پاکیزہ ہوگی، آپ کی دعائیں عرش الہی کے دوستو دروازوں تک تب پہنچیں گی جب آپ کا رزق حلال ہوگا، آپ کی غذا پاکیزہ ہوگی. آج اسی چیز کو سورہ مومنون کی دوستو روشنی میں یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ اس غذا کا جو ہم کھاتے ہیں، ہمارے لقموں کا ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے. یہی دوستو میرا موضوع ہے. دیکھیے، سورہ مومنون جو اللہ رب العالمین نے سورہ کے اندر بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، بڑی حقیقت سے آگاہ کیا ہے. فرمایا پہلے تو اللہ نے پیغمبروں سے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ، اور اس کے بعد کہا کہ اب نیک عمل کرو. پتہ یہ چلا کہ اعمال قبول تب ہوتے ہیں جب ہماری غذا حلال ہو، ہمارا کھانا حلال ہو، ہمارا لقمہ جو ہم نے کمایا ہے حلال طریقے سے ہم نے کمایا ہے، تبھی دوستو ہمارے اعمال صالحہ کہلائیں گے، تبھی اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہوں گے. اگر ہماری غذا حلال نہ ہو، ہمارے دوستو جو رزق ہم کماتے ہیں وہ حلال نہ ہو، ہمارے لقمے اگر حلال کے نہ ہوں، یاد رکھیے ہمارا عمل صالح نہیں ہو سکتا. ہماری کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کی یہاں قبول نہیں ہو سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. اللہ پاک ہے اور حلال چیزوں کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، جیسے اللہ نے پیغمبروں کو حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ویسے اپنے نیک بندوں کو، مومنوں کو بھی حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے. پھر محمد رسول اللہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو پاکیزہ غذا کھاؤ،
حلال چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی. اگر تم اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں عبادت کرتے ہو تو، اور اللہ رب العالمین کا رزق کھا کر حلال طریقے سے پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی لمبے سفر میں ہے. سفر آپ جانتے ہیں مسافر کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. مسافر کی جو بھی دعا سفر میں کرتا ہے، اس لیے سفر میں کوئی نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا. سفر کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یطیل السفر، یہ آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے. اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء. آپ نے فرمایا سفر میں ہے اور اوپر سے پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، بال بھی بکھرے ہیں، بال بھی میلے کچیلے ہیں. آپ جانتے ہیں 100 سفر اور اوپر سے یہ پراگندگی بھی عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ پراگندگی بھی انکساری پیدا کرتی ہے. پراگندگی قبولیت دعا کا سبب اپنے اندر رکھتی ہے. ایک تو مسافر اور اوپر سے بال بکھرے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں میں ہے. آپ نے فرمایا یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ میری دعا کو قبول کر، اے اللہ میری مصیبت کو دور کر. محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ قبولیت دعا کے اتنے اسباب رکھنے والا یہ شخص، پراگندہ حال یہ شخص، اور رو رو کر دعائیں کرنے والا یہ شخص، اس کی حالت یہ ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لِذَٰلِكَ. محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ آدمی سفر میں ہے، رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کا، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اس کے جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے نا وہ خون حرام کا، اس کے لقمے حرام کے، اس کی غذا حرام کی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لِذَٰلِكَ، کیسے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا؟ ہاں اس کی دعا یہ ناک رگڑ رگڑ کے مر جائے. اب اس کی جو غذا ہے نا وہ حرام کی ہے، حلال طریقے سے اس نے نہیں کمایا ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا کتنے بھی شرائط یہ پیدا کر لے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی. لوگوں قرآن مجید کی اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر ہماری غذا حلال نہیں ہے، ہمارا رزق حلال نہیں ہے، ہم جو پیسہ کماتے ہیں وہ حرام طریقے سے ہم نے کمایا ہے، نہ ہماری دعائیں اللہ کی یہاں قبول ہوتی ہیں، نہ ہمارا دوستو عمل جو ہم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ عمل اللہ رب العالمین کی یہاں قبول ہوتا ہے. مسلمانوں رزق حلال، یہ حلال رزق سے پاکیزہ نسلیں جنم لیتی ہیں. رزق حلال سے آپ کی جو عبادتیں ہیں وہ رب العالمین کی یہاں مقبول ہوتی ہیں. یاد رکھیے اگر ہماری غذا حرام ہے، ہم جو رزق آتے ہیں وہ حرام کا ہے، مسلمانوں عبادت میں ہمیں کبھی دلچسپی محسوس ہوگی ہی نہیں، کبھی محسوس نہیں ہوگی. عبادتوں پر ہمارا دل کبھی آمادہ نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے میں کبھی ہمیں مزہ نہیں آئے گا. اور یاد رکھیے ہم مسجد میں آ بھی گئے، اگر ہم حلال طریقے سے نہیں کھاتے، حرام طریقے سے جو غذا حرام کی ہے، مسلمانوں ہم مسجد میں آ بھی جائیں، قرآن پڑھنے بیٹھ بھی جائیں تو ہماری عبادتوں میں وہ لذت نہیں، ہمارے قرآن میں وہ مزہ نہیں. اور اگر ہم قرآن پڑھ بھی لیں، سجدے کر بھی لیں، یہ سجدے اللہ کی یہاں قبولیت سے محروم، یہ قرآن کی تلاوت اللہ کی یہاں قبولیت سے محروم. رزق حلال ہماری زندگی میں عبادتوں کی قبولیت کے لیے بڑا معنی رکھتا ہے. مسلمانوں آپ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کے پڑھیے. واللہ کہتا ہوں یہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں نا، یہ جو ہم کماتے ہیں پیسے، اسلام کے اندر اس رزق حلال کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. محمد رسول اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مسلمانوں تمہیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کو شریعت میں ملیں گی. اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا اے نبی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی جا رہی ہے، اس وحی کے مطابق کسی بھی کھانے والے پر جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ حرام چیزیں یہ ہیں. کون سی؟ میتہ. میتہ جانتے ہیں؟ مردار جانور کو بولتے ہیں. بکری مر گئی، حرام ہو گئی.
مرغی مر گئی، حرام ہو گئی، ہم نے اس کو ذبح نہیں کیا، اپنے آپ مر گئی، پہاڑ سے گری، درندے نے مار دیا، مر گئی، اپنے آپ حرام ہو گئی۔ اونٹ حلال ہے، مر گیا، مردار ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا او دمن مسفوحن، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں نا، اس کے جسم سے جو خون زمین پہ گر جاتا ہے وہ خون حرام ہے، بہتا ہوا خون۔ باقی جو اس کے گوشت اور رگوں میں جو خون بچ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ جو ہم جب اس کی گردن کاٹتے ہیں جو خون نکل جاتا ہے اس کے جسم سے وہ حرام ہے، اس کے اندر گندے جراثیم ہوتے ہیں۔ باقی جو جسم کے اندر رگوں میں وہ حرام نہیں ہے، وہ خون حلال ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ یہ سور کی چربی ہو، سور کا خون ہو، سور کا گوشت ہو، سور کی کھال ہو، اس کا سارا پورے عضو اس کے حرام ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، آگے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، رب العالمین نے فرمایا اسی طرح وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے وہ جانور بھی حرام۔ کھانے پینے کا جو دوستوں موضوع ہے نا، اسلام کے اندر اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ نے پوری ایک سورہ نازل کر دی کھانے پینے کے تعلق سے۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ مہمان جو آتا ہے ہم اس کو کھانا کھلانے کے لیے جو کپڑا بچھاتے ہیں کہ زمین پہ فرش پہ کھانا نہ گرے تو ہم کپڑا بچھاتے ہیں، اردو میں اس کو بولتے ہیں دسترخوان۔ اللہ نے ایک سورہ نازل کی سورۃ المائدہ، دسترخوان والی سورت۔ اب اللہ نے اس سورہ کے اندر بتا دیا ہے کہ اس دسترخوان پہ کون سی حلال چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس سورہ میں پورا بتایا تفصیل کے ساتھ کہ مسلمانوں تمہیں کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے وہ جانور بھی حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا والمنخنقۃ، جو جانور پہاڑ سے گر کر نہیں، جو جانور کو گلا دبا کے مارا جاتا ہے، والمنخنقۃ، یہ جو بکرا ہے، بکرے کو چھری سے نہیں گلا دبا کے مار دیں حرام ہو جائے گا۔ یہ مرغی ہے، گلا دبا کے اگر اس کو مارا ہے اللہ نے فرمایا یہ مرغی حرام ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا والموقوذۃ، لکڑی سے اگر مرغی کو مارا ہے حرام ہو جائے گی۔ بکرے کو لکڑی سے مارا ہے مر گیا تو حرام ہو جائے گا۔ آگے فرمایا والمتردیۃ، چٹان سے گرا ہے بکرا، پہاڑ سے گرا ہے مر گیا حرام ہو گیا۔ اونٹ ہے، گھوڑا اگر پہاڑ سے گرا، نیچے گرا، زخمی ہوا، مر گیا تو حرام ہو گیا۔ آگے فرمایا والنطیحۃ، درندے کسی جانور کو مار دیں، چیتا اگر بکرے کو مار دے، بکرا زخمی ہو جائے مر جائے حرام ہو گیا۔ کتا مرغی کو پکڑ لے، مرغی مر جائے حرام ہو گئی۔ آگے فرمایا وما اکل السبع، درندے بھی اگر کسی جانور کو مار دیں، چیر پھاڑ کے رکھ دیں، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام۔ الا ما ذکیتم، ہاں بکری پہاڑ سے گری لیکن ہم دوڑ کر پہنچے، ابھی سانس باقی ہے اس کے اندر، چاقو لے کے بسم اللہ کہہ کر ذبح کر دیا، حلال ہو جائے گی۔ کسی کتے نے مرغے کو پکڑا تو تھا لیکن ابھی جان باقی ہے، مرا نہیں ہے، ہم نے بسم اللہ کہہ کر ذبح کر دیا، الا ما ذکیتم، تو اللہ نے فرمایا یہ حلال ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، درگاہوں پہ ذبح کیا جانے والا جانور، مندروں پہ ذبح کیا جانے والا جانور، جو آستانہ ہو، کسی کی عبادت ہوتی ہو، پرانے زمانے میں کسی جگہ پر میلہ لگتا ہو، اللہ نے فرمایا وما ذبح علی النصب، آستانوں پر کوئی جانور ذبح ہوتا ہے وہ جانور بھی حرام ہے۔ ہاں مزار پہ آپ کسی بکرے کو، بکرا فی نفسی حلال ہے لیکن مزار پہ آپ ذبح کریں گے حرام ہو جائے گا، مندر میں جا کے ذبح کریں گے حلال ہو جائے گا، عیسائیوں کے گرجا گھر میں اس بکری کو ذبح کریں گے، آستانہ کسی کی عبادت ہوتی ہے وہاں اللہ کے سوا، وہاں پر یہ بکرا بھی حرام ہو جائے گا جو فی نفسی حلال ہے۔ دیکھیے یہ اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اسی طرح کتا ہے، پالتو کتا، ہمارا شکاری کتا، ہمارے دیکھیے آج تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ مسلمانوں کیا کھانا ہے اور آپ لوگوں کو کیا نہیں کھانا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ پالتو کتا جو ہمارے پاس شکاری آئے، علم کی اہمیت دیکھیے، ہاں علم کے بغیر انسان اندھا ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے۔ علم اگر انسان حاصل نہ کرے تو مسلمانوں معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، دنیا میں اس آدمی کی کوئی اہمیت نہیں، جو جاہل ہو، ان پڑھ ہو، انگوٹھا چھاپ ہو۔ اللہ نے اس کتے کا جو پڑھا لکھا ہو، جو تعلیم یافتہ ہو، جس کو ہم نے ٹریننگ دی ہے، اس کتے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ تھوڑی سی ٹریننگ ہم نے دے دی،
کتے کا مقام دیکھیے کہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. فرمایا وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اللہ نے فرمایا تمہارا وہ پالتو کتا جس کی شکار کی تم نے ٹریننگ دی ہے, کسی خرگوش کے پیچھے بسم اللہ کہہ کر چھوڑ دیا اور کتے نے خرگوش کو پکڑا, اپنے جبڑوں میں پکڑ کے تمہارے پاس لایا, تب تک خرگوش مر چکا تھا. اللہ نے فرمایا یہ حلال ہے, وہ تمہارا پالتو کتا تھا, وہ شکاری کتا ہے جس کو تم نے ٹریننگ دی ہے, تمہارے لیے خرگوش بھی حلال ہے. ہرن کو شکار کرتے کرتے کتا اس کو مار دے, وہ ہرن بھی تمہاری حلال ہے, بس شرط یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر آپ اس کتے کو چھوڑیے. یہودی عیسائی کسی بکرے کو ذبح کریں, کیا عیسائیوں یہودیوں کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا بالکل کھا سکتے ہو, اگر صحیح طریقے سے ذبح کریں تو عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا بکرا بھی کھاؤ, یہودیوں کا ذبح کیا ہوا بکرا بھی کھاؤ. دلیل قرآن کی آیت ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. یہودیوں کا ذبیحہ کھا سکتے ہو, اہل کتاب کا ذبیحہ, ان کی ذبح کی ہوئی جانور تم کھا سکتے ہو, ہاں ہندوؤں کا نہیں کھا سکتے, یہ اہل کتاب نہیں ہے. غیر مسلموں کا آپ ذبح کیا ہوا بکرا نہیں کھا سکتے. یہودیوں کا کھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس توریت ہے, عیسائیوں کا کھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انجیل ہے, یہ اہل کتاب ہیں, ان کے پاس رسول آئے ہیں, اللہ نے اجازت دی ہے قرآن میں کہ ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو. اتنا اہم ہے دوستوں کہ کیا کھانا ہے ہمیں کیا نہیں کھانا ہے. پورا اس دسترخوان والی صورت میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ مسلمانوں اس دسترخوان پہ کون سی چیز رکھنی ہے اور کون سی چیز نہیں رکھنی ہے. اور مسلمانوں دیکھیے جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں نا وہ پاکیزہ ہیں, پاکیزہ یاد رکھیے. گندی بدبودار نجس وہ کبھی انسان کی غذا نہیں بن سکتی. مسلمانوں اللہ نے انسان کو اتنا اشرف بنایا, اتنا بہتر اور اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ گندگی کبھی انسان کی خوراک نہیں ہو سکتی. انسان کے لیے اللہ نے جو بھی چیزیں حلال کی ہیں پاک ہیں, طیب ہے, پاکیزہ چیزیں ہیں. اور آپ قرآن کی سورہ مائدہ کی اس آیت کی دیکھیے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں نا, 3 قسم کی چیزیں ہیں, وہ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں حرام کی ہیں نا 3 بنیادوں کی وجہ سے, 3 وجہ سے اللہ نے کوئی چیز حرام کی ہے. پہلی بنیاد یہ کہ کوئی بھی کھانے کی چیزوں یا پینے کی چیز اللہ نے حرام کی, وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ پوری دوستو اس تقریر کو اگر آپ سمجھ لیں گے, واللہ کہتا ہوں کھانے پینے میں جو جی چیزیں ہیں آپ شریعت کے دوستو روشنی میں یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں. کوئی بھی چیز, شریعت کا اصول سمجھیے, کوئی بھی چیز انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, انسان کی عقل کو متاثر کر سکتی ہے, انسان کے کیریکٹر کو بگاڑ سکتی ہے, انسان کو کسی بھی طرح سے نقصان دینے والی چیز ہے اور رب نے حرام کر دی. سانپ زہریلا ہے, انسان کھائے گا تو مر جائے گا, اس کی جان کو خطرہ ہے, جان کو نقصان ہے, حرام کر دیا. چوہا زہریلا ہوتا ہے, انسان کھائے گا تو صحت اس کی بگڑ جائے گی, مر بھی سکتا ہے, حرام کر دیا. بچھو زہریلا ہے, اللہ نے حرام کر دیا. چھپکلی زہریلی ہوتی ہے, اللہ نے حرام کر دیا. جو بھی چیز انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے, انسان کی جان کو خطرہ ہے, حرام کر دیا. اب جو چیز انسان کی عقل کو متاثر کر سکتی ہے, کون سی چیز ہے؟ شراب حرام کر دی رب نے. شراب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے, انسان کی عقل کو متاثر کرتی ہے. اور رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اے نبی لوگ آپ سے جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جوئے میں جو پیسہ جیتتے ہیں وہ حلال ہے یا حرام. لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, شراب پیتے ہیں, حلال ہے حرام. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے, جوئے میں نقصان زیادہ ہے. جوا ایک مرتبہ آپ جیتیں گے نا, لت پڑ جائے گی اور پھر پوری زندگی ہارتے جائیں گے. شراب میں شجاعت آ جاتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بہادری آ جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے جسم میں پھرتی آ جاتی ہے شراب پینے سے, لیکن زیادہ تر اس میں نقصان ہے. آپ کا لیور خراب ہو سکتا ہے, جسم میں طرح طرح کی بیماریاں دوستوں پنپ سکتی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. شراب اور جوئے میں فائدے کے پہلوؤں سے زیادہ نقصان کے پہلو زیادہ ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا حلال حرام ہے. دیکھیے شراب انسان کی عقل خراب کر دیتی ہے. شراب پینے والا انسان اپنی بہن اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا, نعوذ باللہ. شراب انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت میں داخل کر دیتی ہے. شراب پینے والا انسان مرڈر کر سکتا ہے, وہ دنگا کر سکتا ہے, محلے میں کسی کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, محلے میں کسی کو بھی دوستو جینے نہیں دے گا چین کے ساتھ, وہ سب کے لیے خطرہ بنا رہتا ہے. شراب پینے والا محلے میں فساد مچا سکتا ہے, کسی سے بھی جھگڑا کر سکتا ہے. شراب
انسان کو انسانیت سے نکال کر درندگی کے دائرے میں داخل کر دیتی ہے. انسان کی عقل کو برباد کرنے والی چیز شراب جس کو قرآن کہتا ہے ام الخبائث، شریعت کہتی ہے ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے یہ شراب. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. شراب کو سمجھو مسلمانوں، شراب کو حرام کر لو. اللہ نے فرمایا اس میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے. تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے شراب پینے کے بعد، کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے شراب پینے کے بعد. اور مسلمانوں اسی شراب وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اسی اصول پہ تمام نشے آور چیزیں جو انسان کی صحت کو خراب کر سکتی ہیں وہ حرام ہوں گی. ہاں دوستو، آپ کہیں کہ ویمل کا نام قرآن میں تو نہیں ہے، میراج کا نام قرآن میں تو نہیں ہے، بیڑی اور سگریٹ کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہے نا کل مسکرن حرام. رب نے فرمایا ہر نشے آور چیز جو تمہاری صحت کو خراب کر دے. سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ویمل سے کینسر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیڑی اور سگریٹ ان تمام چیزوں سے کینسر ہوتا ہے کہ نہیں؟ دوستو جو چیز آپ کو دوستو بیماریوں میں ملوث کر دے، آپ کی صحت کو برباد کر کے دے، آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو، اللہ نے فرمایا اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا خریدنا بھی حرام، اس کا استعمال کرنا بھی حرام. یہ ساری چیزیں مسلمانوں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ ساری چیزیں، بیڑی بھی ہے، سگریٹ بھی ہے، ویمل بھی ہے، میراج بھی ہے، پان بھی ہے اور تمباکو والا پان بھی ہے. یہ ساری چیزیں وَقُلْ إِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اسی اصول پہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اتنا دوستو یہ موضوع وسیع ہے مسلمانوں. پہلا جو بنیاد ہے، کوئی بھی چیز انسان کی صحت کے لیے نقصان دے اللہ نے حرام کر دیا. دوسرا دیکھیے تیسری بنیاد، یہ چیز اللہ نے حرام کر دی. کیا وجہ ہے؟ جو چیز فی نفسی گندی ہے، اپنے آپ میں وہ نجس ہے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا. سور اپنے آپ گندا، اتنا گندا ہے کہ اپنی خوراک پہ پیشاب کر کے کھاتا ہے، فی نفسی گندا ہوتا ہے سور، یہ خنزیر اللہ نے حرام کر دیا. خون، بہتا ہوا خون، گندے جراثیم ہوتے ہیں اس کے اندر، اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے. ہاں جو چیز فی نفسی ہی دوستو مردار اپنے آپ میں دوستو وہ گندا ہے، حرام کر دیا. جو چیز فی نفسی گندی ہے اللہ نے اسے حرام کر دیا. انسانوں رب نے فرمایا تم اتنے مکرم ہو، تم اتنے اونچے ہو کہ گندی چیز کبھی تمہاری خوراک نہیں ہو سکتی، کبھی خوراک نہیں ہو سکتی. اللہ نے انسان کو اتنا اونچا مقام عطا کیا. آپ اس پہلو پہ غور کیجئے کہ یہ گندی چیزیں کیا، حلال جانور بھی اگر گندگی کھاتا ہے شریعت کہتی ہے اسے مت کھاؤ. حلال جانور بھی اگر گندگی کھاتا ہے تو اللہ نے فرمایا مت کھاؤ، شریعت کہتی ہے اسے مت کھاؤ. مرغی ہے، مرغی حلال پرندہ ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے اگر مرغی گندگی کھاتی ہے، زیادہ تر وہ گندا چرتی ہے، گندا کھاتی ہے، تو شریعت کہتی ہے 3 دن مرغی کو باندھ کے رکھو، 3 دن اس کو باندھ کے رکھو اور اچھی غذا کھلاؤ، اس کا خون گندگی سے صاف ہو جائے، اس کے خون سے گندگی صاف ہو جائے، اس کے گوشت سے گندگی صاف ہو جائے. شریعت کہتی ہے گندی چیز کھاتی ہے اس کو کھاؤ گے تو تم بیمار پڑو گے، اس لیے اس کو 3 دن باندھو اور اچھی غذا کھلاؤ، باہر مت چھوڑو، باندھ کے اچھی غذا کھلاؤ، اس کے خون سے گندگی صاف ہو جائے، اس کے گوشت سے گندگی صاف ہو جائے، پھر اس کو ذبح کر کے کھاؤ. اونٹ ہے، گائے ہے، شریعت کہتی ہے اگر یہ گندا کھاتے ہیں، گائے اگر گندگی چرتی ہے تو 40 دن باندھ کے رکھو، 40 دن اس کو چارہ کھلاؤ، اچھی سی غذا کھلاؤ. 40 دن کے اندر اس کے گوشت سے گندگی صاف ہو جاتی ہے، اس کے خون سے گندگی صاف ہو جاتی ہے، پھر اس کو ذبح کر کے کھاؤ. کتنا شریعت نے، اس رب العالمین نے انسان کا خیال رکھا، اس کی صحت کا، اس کی عقل کا خیال رکھا ہے. تو مسلمانوں دوسری بنیاد، جو چیز فی نفسی گندی اللہ نے اسے حرام کر دیا. اور تیسری چیز، جو چیز ہماری عبادت پہ متاثر ہوتی ہے، جس کے کھانے سے انسان شرک کے دائرے میں آتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، جسے قرآن اس سے تعبیر کرتا ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے دربار پہ ذبح ہو، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو، کسی مزار و مندر و گرجا گھر میں ذبح ہو، اللہ نے فرمایا وہ جانور بھی حرام ہے. یہ تیسری بنیاد ہے کہ کسی بھی چیز کو رب العالمین حرام کر رہا ہے. دیکھیے جو مزار پہ بکرا ذبح ہو، جو غیر اللہ کے نام پہ بکرا ذبح ہو، مسلمانوں تمہاری کبھی غذا نہیں بن سکتا، کبھی مت کھاؤ اس کو. اور آپ جانتے ہیں یہ تینوں چیزیں رکھیے، ایک چیز فی نفسی گندی اللہ نے اسے حرام کر دیا، دوسری ہماری صحت کے لیے نقصان دیا اس کو حرام کیا، اور دوسری جو غیر اللہ کے لیے ذبح ہو. تینوں میں حرمت کس کی سخت ہے وہ میں قرآن سے ثابت کروں گا. ہاں دیکھیے آپ جنگل میں ہیں، آپ بیابان جنگل و صحرا میں، اور دور دور تک کھانے پینے کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، اضطراری حالت ہے، مجبوری کی حالت ہے، یہاں پر آپ کو بھوک لگی ہے اور بھوک کی وجہ سے آپ کی جان جا رہی ہے. اب 2 آپشن ہے آپ کے سامنے، 2 آپشن ہے.
ایک طرف سور مرا پڑا ہے، ایک طرف سور مرا پڑا ہے اور دوسری طرف بکری ہے مری پڑی ہے. اب آپ دونوں میں سے کون سی چیز کھائیں گے؟ ہاں، بکری حلال ہے اور سور اپنے آپ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے. بکرے کو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن یہاں جو جنگل میں سور ذبح ہوا ہے، بکری ذبح ہوئی پڑی ہے، یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوئی ہے. یہاں پر یہ بکری بھی حرام ہے اور رب نے فرمایا سور کھا کر اپنی جان بچاؤ، لیکن جو غیر اللہ کے نام پہ بکرا ذبح مت کھاؤ اسے، مت کھاؤ اسے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لیا جائے مت کھاؤ. اللہ نے فرمایا مت کھاؤ. سور کھا کر اپنی جان بچاؤ، لیکن اس بکرے کے قریب مت جاؤ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے. جان سمجھ رہے ہیں نا کتنی حرمت سخت ہے جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتا ہے، جو غیر اللہ کے آستانوں پر جانور ذبح ہوتے ہیں. مسلمانوں ان جانوروں کے کھانے سے بچو، ان جانوروں کو ان آستانوں پر ذبح کرنے سے بچو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے بچو. اتنی حرمت سخت ہے کہ اگر سور کا گوشت تم نے نہیں کھایا مر گئے تو خودکشی ہوگی، گنہگار ہوگے. وہاں پر تمہیں کھانا ہی ہے، سور کھا کر جان بچانی ہے. وہاں پر وہ بکری جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوئی ہے اس بکری کو تم نہیں کھا سکتے. شریعت نے ان 3 بنیادوں کی وجہ سے کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو حرام کیا. مسلمانوں 2 اصول اللہ کے ہمیں سمجھ میں آئے، 2 قانون اللہ کا کہ تم جو کھا رہے ہو وہ غذا حلال کیو، اور دوسرا جس طریقے اور جس راستے سے وہ غذا آ رہی ہے وہ راستہ، وہ ذریعہ، وہ اسباب بھی حلال ہونے چاہیے. دیکھیے بکرا حلال ہے لیکن پڑوسی کا چوری کر کے ہم نے ذبح کر کے کھا لیا، حرام ہو گیا. مرغی حلال ہے، پڑوسی کی چوری کر کے کھا لی، کیوں؟ ذریعہ حلال کا، حرام کا ہے. وہ بکرا تو وہ جانور تو حلال ہے لیکن جو ہم نے پایا ہے نا، حصول جو کیا ہے، وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ سبب حرام کا، اس لیے وہ حرام ہو جائے گا. دیکھیے اسی طرح پیسہ جو ہم کما رہے ہیں، پیسہ کمانے کا راستہ سبب بھی حلال ہونا چاہیے. اسی پیسے کو دھوکہ دے کر، بےایمانی کر کے، جھوٹ بول کے، کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک کے، مسلمان کو پریشان کر کے یہ جو پیسہ کماتے ہیں نا، حرام ہے. ہم صدقہ و زکوٰۃ کے لائق نہیں ہیں پھر بھی صدقہ و زکوٰۃ کھاتے ہیں، یہ پیسہ حرام کا ہے. پیسہ ہم بینکوں میں رکھ کے جو سود کھاتے ہیں، یہ طریقہ، یہ راستہ مسلمانوں حرام کا ہے. ان سے بچو. مسلمانوں غذا کا ہماری عملی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، بہت گہرا. مسلمانوں پاکیزہ غذا، یاد رکھیے، پاکیزہ نسلوں کو جنم دیتی ہے، پاکیزہ اخلاق و کردار کو جنم دیتی ہے، پاکیزہ فیوچر کو جنم دیتی ہے. مسلمانوں اپنی غذا کو دیکھو. جو لقمہ تمہارے منہ تک جا رہا ہے پہلے اس لقمے کی تفتیش و تحقیق کرو کہ یہ لقمہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے کمایا ہے. میرے منہ تک یہ جو اناج کے دانے جا رہے ہیں، یہ اناج کے دانے میرے گھر میں آئے کہاں سے؟ نہیں تو تمہارے سجدے برباد، تمہارے روزے برباد، تمہاری صدقہ و خیرات برباد، تمہاری عملوں پہ پانی پھر جائے گا. اور اللہ کی قسم تہجد کی نماز میں سجدوں میں راکھ رگڑو، اللہ رب العالمین کی یہاں تمہاری دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی. اپنی روزی دیکھو کہاں سے. اور مسلمانوں روزی وہی دیکھے گا جس کا ایمان ہوگا، جس کا اللہ پر توکل و یقین ہوگا. مسلمانوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک عورت امام احمد بن حنبل کے پاس آتی ہے اور کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ او امام اہل السنہ والجماعہ، مجھے یہ بتاؤ، مجھے ایک میرا مسئلہ بتاؤ، ایک چیز کا فتویٰ دو. کہا کون سا فتویٰ؟ کہ میں ایک کپڑا بنتی ہوں، میں ایک کپڑا بنتی ہوں، آدھا کپڑا میں چاند کی روشنی میں بنتی ہوں اور آدھا کپڑا میں چراغ کی روشنی میں بنتی ہوں. اب مجھے یہ بتاؤ، یہ کپڑا جب میں کسی کو بیچوں تو کیا اس گراہک کو میں بتاؤں کہ کتنا میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے اور کتنا چراغ کی روشنی میں بنا ہے؟ امام، یاد رکھیے مسلمانوں، چاند کی روشنی میں جو کپڑے کی بنائی ہوتی تھی نا، کمزور ہوتی تھی، اتنی مضبوط نہیں ہوتی تھی. چراغ کی روشنی میں جو بنائی ہوتی تھی نا، کپڑے کی مضبوط رہتی تھی. او امام احمد بن حنبل، مجھے یہ بتاؤ، کیا میں گراہک کو یہ کپڑا بیچتے وقت بتاؤں کہ کتنا میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے اور کتنا چراغ کی روشنی میں بنا ہے؟ امام جانتے سوال سے سوال کرنے والی کا تقویٰ ظاہر ہو رہا ہے، اس کی دینداری ظاہر ہو رہی ہے، اسے اپنے عملوں کی فکر ہے کہ میرے عمل برباد نہ ہو جائیں. امام احمد بن حنبل نے کہا، او خاتون اسلام اور مائی اور بہن، بتا تو صحیح یہ مسئلہ تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو کس خاندان سے، کس گھرانے سے ہے؟ اس نے امام احمد بن حنبل سے کہا، میں بشر الحافی کی بہن ہوں، میں بشر الحافی کی بہن ہوں. بشر الحافی دوسری تیسری
سعودی کے بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار اور بہت بڑے علامہ تھے. کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں. کہا بشر امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں او بشر الحافی کے گھرانے والوں، یہ تمہارے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے، یہ تمہاری دینداری کا معیار ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تم اس قدر امانت داری کا ثبوت دینا چاہتی ہو کہ تم گراہک کو یہ بھی بتاؤ گی کہ کتنا کپڑا میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے اور کتنا چراغ کی روشنی میں. مسلمانوں، ہمارے عملوں پہ پانی پھیرا ہے ہمارے اس رزق نے. ہماری دعاؤں کو ہمارے سروں سے اوپر جو نہیں اٹھانے دے رہی ہے وہ ہمارا رزق ہے، ہمارے پیسے ہیں جو حرام طریقے سے آ رہے ہیں. ہمیں بس ایک ہی فکر ہے، پیسہ آنا چاہیے، رزق آنا چاہیے، نہیں دیکھ رہے کہ کہاں سے آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں سعودی کے ایک عالم صحرا میں سفر کر رہے ہیں، جنگل میں. کسی گاڑی سے وہ جنگل میں سفر کرتے کرتے سوڈانی چرواہے کو دیکھا. اور مسلمانوں یہ ویڈیو آج بھی آپ عربی کے اندر موجود ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے صحرا میں وہ اپنی گاڑی پہ سفر کرتے سوڈانی چرواہے کو دیکھا. اس نے اپنے بغل میں اپنے دوستوں سے اس عالم، سعودی کے عالم نے کہا کہ آج سوڈانی چرواہے کو، تقوی کو دیکھتے ہیں، اس کی ایمانداری کو دیکھتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ یہ کس قدر اللہ سے ڈرتا ہے. اس سوڈانی چرواہے کو سعودی کے عالم نے اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ بکریاں چراتا تھا کسی سعودی کے شیخ کی. آپ جانتے ہو سوڈانی چرواہ کالا کلوٹا جب اس عالم کے پاس آیا تو اس عالم نے کہا اس سوڈانی چرواہے سے کہ مجھے ایک بکرا چاہیے، مجھے ایک بکرا چاہیے. اس سوڈانی چرواہے نے کہا کہ یہ بکرا میں نہیں دے سکتا. اسی زمانے، اسی دور کی بات کر رہا ہوں، زیادہ زمانہ، زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے. اس سوڈانی چرواہے نے کہا اس میں سے میں ایک بکرا یا ایک بکری بھی آپ کو نہیں دے سکتا. اس عالم نے کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ یہ تمام بکرے اور بکریاں میرے مالک کی ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں، میں آپ کو ان کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا. اور سعودی کے عالم اس کو آزما رہا تھا کہ تیرا مالک تھوڑی دیکھ رہا ہے، ہاں تو بتا دینا بھیڑیا کھا گیا یا پیچھے رہ گیا، کچھ بھی بہانہ دے دینا، ہم تجھے اس کی 3 گنا قیمت دینے کے لیے تیار ہیں بکری کی، ایک بکرا چاہیے ہمیں. کہا نہیں دے سکتا مالک کی اجازت کے بغیر، نہیں دے سکتا میں. اس عالم نے کہا کہ تیرے مالک کو تھوڑی پتا چلے گا، یہاں تیرا مالک تھوڑی موجود ہے. اللہ کی قسم اس سوڈانی چرواہے کالے کلوٹے انسان نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا کہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہاں وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کی قسم وہ کالا کلوٹا دبلا پتلا انسان جب آسمان کی طرف انگلی کر کے کہتا ہے کہ وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس عالم جو سعودی کا عالم تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ سعودی کے شیخ تھرا اٹھے کہ اس کا اس قدر تقویٰ ہے، ایک سوڈانی چرواہے کی اس قدر امانت داری ہے. آپ جانتے ہیں وہ جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ دوسرا اس سعودی کے شیخ کا جو دوست تھا، اس نے کہا کہ ابھی اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو، ابھی اس ویڈیو کو اپلوڈ کرو. اور جب اس ویڈیو کو سعودی کے امیروں نے دیکھا، سعودی کے مالداروں نے دیکھا، سعودی کے عالموں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، ایک سوڈانی چرواہا اس قدر اللہ سے ڈرتا ہے اور اس قدر وہ تقوی کا ثبوت دیتا ہے. آن کی آن میں سعودی کے مالداروں نے سوڈانی چرواہے کو بلایا اور دولت کے انبار لگا دیے. اس کے تقوی نے، اس کی امانت داری نے، اس کے رزق حلال نے آن کی آن میں اسے امیر بنا دیا، آن کی آن میں اسے امیر بنا دیا. مسلمانوں، جب تک ہمارا خون حلال کرنا ہوگا، ہماری غذا حلال نہ ہوگی، واللہ کہتا ہوں ہماری عبادتیں ہمارے سروں کے اوپر سے بھی نہیں جا سکتی. اور مسلمانوں، اس ہماری روزی کا اس لیے بھی بڑا دوستو اسلام کے اندر اہمیت ہے کہ اس روزی کا اثر ہمارے مزاج پہ پڑتا ہے، ہماری طبیعتوں پہ پڑتا ہے، ہمارے اخلاق پہ پڑتا ہے، ہمارے فیوچر پہ پڑتا ہے، اس کا اثر ہماری نسلوں پہ پڑتا ہے. مسلمانوں، اس کا اثر ہمارے عقل پہ پڑتا ہے. کیسے؟ آپ جانتے ہیں علامہ ابن خلدون اپنے زمانے کے بڑے دانشور اور بڑے دوستو مایہ ناز انسان تھے. اس نے ایک تحقیق پیش کی. ہاں، انہوں نے ایک تحقیق کے بعد بتایا کہ عرب لوگ اونٹ زیادہ کھاتے ہیں. کس قدر یہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں ہماری طبیعتوں پہ کس قدر متاثر ہوتی ہے. کہ عرب لوگ اونٹ کھاتے ہیں، اونٹ کھانے کی وجہ سے عربوں کے اندر غیرت و غصہ زیادہ ہے، اونٹ کے اندر غیرت زیادہ ہوتی ہے. اونٹ ایسا جانور ہے غصہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا بکری کے باڑے میں نماز پڑھنا ہو تو پڑھ لو، لیکن جہاں پر اونٹ باندھا جاتا ہے کبھی وہاں پر نماز مت پڑھو. کیوں؟ اونٹ غصے والا جانور ہے. اونٹ نے اگر تمہاری غصے میں کھوپڑی پکڑ لی، چھڑانا ناممکن ہے، مار ڈالتا ہے انسان کو. اس قدر غیظ و غضب والا جانور ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹ کا اگر گوشت کھاؤ تو وضو کرو، دوبارہ وضو کرو. کیوں؟
اونٹ غصے والا جانور ہے، انسان کا مزاج بھی غیظ و غضب والا ہو جاتا ہے اور غصے کو بجھایا جاتا ہے پانی سے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اونٹ کا اگر گوشت کھایا ہے تو وضو کر کے پھر نماز پڑھو، اس قدر غیظ و غضب والا جانور ہوتا ہے۔ تو علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ عرب اونٹ زیادہ کھاتے ہیں، عربوں کے اندر غیرت زیادہ ہوتی ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے، اور اونٹ کے اندر جتنا غصہ ہوتا ہے اتنا صبر بھی ہوتا ہے۔ عربوں سے زیادہ صبر کسی کے اندر نہیں، عرب قوم سے زیادہ باغیرت و شرم والی کوئی قوم نہیں۔ علامہ ابن خلدون آگے لکھتے ہیں کہ ترک لوگ اونٹ زیادہ، یہ گھوڑا زیادہ کھاتے ہیں، ترک لوگ گھوڑا زیادہ کھاتے ہیں۔ گھوڑا کیسا جانور ہوتا ہے جانتے ہیں؟ گھوڑا بہادر جانور ہوتا ہے، شجاعت والا ہوتا ہے، اسی لیے ترک لوگ جنگوں میں، اب دیکھیے ترک لوگوں سے جگر میں، بہادری میں کون دوستو ثانی نہیں ان کا، یہ میدان جہاد میں یا لڑائی کے میدان میں بڑی جواں مردی کی جوہر دکھاتی ہے ترک لوگ۔ یہ لڑنے بھیڑنے والی قوم ہے، یہ کسی سے بھی ٹکرا دے گی، نہیں دیکھے گی ہمارا انجام کیا ہوتا ہے۔ گھوڑا کھانے کی وجہ سے، گھوڑا بہادر جانور ہوتا ہے، گھوڑا کھانے کی وجہ سے یہ بہادری ان ترکوں کے اندر آئی ہے۔ اور علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ انگریز سور زیادہ کھاتے ہیں، دنیا میں بے غیرت، دنیا میں بے شرم اگر کوئی قوم ہے تو یہ انگریز ہیں۔ واللہ کہتا ہوں اس سور کے اندر یہ نر کھڑا اس کی مادہ کے ساتھ ہزاروں سور آ کے جفتی کریں، اس کو غیرت نہیں آئے گی، اس کو غصہ نہیں آئے گا۔ یہ اپنی خوراک پہ دوستو پیشاب کرنے والا جانور، اس سے زیادہ بے غیرت کوئی جانور نہیں ہے کہ انگریز سور زیادہ کھاتے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں اگر بے غیرت قوم ہے تو انگریز ہے، بے شرم اگر کوئی قوم ہے، کسی اور چیز انسانیت کے لیے بھلے وہ کچھ کرتے ہوں گے لیکن غیرت کے معاملے میں انگریز بڑے پیچھے ہیں۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ افریقہ کے لوگ بندر زیادہ کھاتے ہیں، ناچ گانے کا مزاج ان کا ہوتا ہے، بندر کھانے کی وجہ سے بندر ناچتا رہتا ہے۔ انگریز یا افریقہ کے لوگ بندر کھانے کی وجہ سے ہمیشہ ناچتے رہتے ہیں، گاتے رہتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون کا یہ ایسا تجزیہ ہے، ایسی تحقیق ہے جس کو تمام علماء نے، تمام سیرت نگاروں نے سرائے، اس کو داد تحسین پیش کی ہے کہ یہ تجزیہ اپنی جگہ پر 100% صحیح ہے۔ مسلمانوں یہ تو ہماری مزاج بھی یہ آئے، ہماری غذا کا اس قدر اثر انداز ہوتی ہے ہماری صحت پر۔ آپ جانتے ابھی محققین نے، سائنسدانوں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے، ایک تحقیق کر کے بتایا کرونا وائرس کون نہیں جانتا؟ زندگی میں جو لاک ڈاؤن سے گزرا ہے کبھی اس لاک ڈاؤن کو نہیں بھول پائے گا، اس کرونا وائرس کی بیماری کو، اور آج تک اس کا ڈر اور دہشت ہمارے دلوں میں ہے۔ آج بھی دوستو گئی نہیں ہے یہ بیماری، آج بھی ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ آج جانتے تحقیق کرنے والوں نے بتایا یہ کرونا وائرس کہاں سے آیا۔ تحقیق محققین بتاتے ہیں کہ یہ بیماری چائنا سے آئی اور اس قوم سے نکلی ہے جو قوم چمگادڑ کھاتی ہے، جو قوم بندر کھاتی ہے، جو قوم چوہا کھاتی ہے، جو قوم سانپ کھاتی ہے۔ دنیا کے جتنے کیڑے مکوڑے گندی غذا ہے یہ قوم، یہ چین کی قوم کھاتی ہے۔ یہ وائرس ان بندروں کے اندر ہوتا ہے، چمگادڑوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جانوروں کا وائرس انسانوں میں چین کی قوم میں آیا کھانے کی وجہ سے، اور چین کی قوم سے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہے، چین کی قوم سے، اور کروڑوں لوگ مرے دوستو اس بیماری میں۔ اللہ رب العالمین اپنی نشانی دکھاتا رہتا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے وہ کھاؤ گے تو بڑی بری بیماریوں میں پھنسو گے۔ اللہ اپنی نشانیاں، اور قدم قدم پہ مسلمانوں حالات آتے جا رہے ہیں، اسلام کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے، اسلام کی دوستوں میں اسلام کی صداقت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا غیر مسلم جو محققین ہیں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام نے ان چیزوں کو اس لیے حرام کیا کہ ان کے اندر بیماریاں ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی حقانیت کیسے لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آسٹریلیا میں جو آگ لگی، آپ جانتے ہیں اس آگ کو بجھانے میں کروڑوں ان کے پیسے خرچ ہوئے، ان کی فضا دوستو ابر آلود ہوئی اور ان کو دوستو کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اس آگ کے پیچھے دوستو محققین نے بتایا کہ چیل کا ہاتھ ہے۔ چیل ایسا پرندہ ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا چیل کو اگر حرم کے اندر بھی دیکھو تو مار ڈالو۔ چیل کو حرم کے اندر، چیل اور چوہیا بھی ہے۔ 5 جانور ایسے ہیں جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا حرم کے اندر، حرم کے باہر کیا، حرم کے اندر بھی اگر دیکھو تو مار ڈالو۔ اس میں چیل بھی ہے۔ تب اس وقت دنیا والوں نے اعتراض کیا تھا کہ اسلام چیل کو مارنے کا کیوں حکم دیتا ہے؟ چیل تو ایک بیچارہ بھولا جان پرندہ ہے، اس کا کیا گناہ، وہ اتنا خطرناک بھی نہیں ہے۔ لیکن آج محققین تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اچھا اسلام نے اس لیے چیل کو مارنے کا حکم دیا، چیل اس قدر مفاد پرست ہوتا ہے کہ اپنی غذا کو حاصل کرنے کے
کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے، اس قدر یہ مفاد پرست۔ آپ جانتے ہیں چیل اپنا شکار کیسے کرتا ہے؟ اپنا شکار اوپر سے دیکھتا اور جھپٹتا اپنے شکار پہ۔ محققین کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے جنگل گھنے ہو گئے تھے، درخت گھنے ہو گئے تھے، چیل کو اپنا شکار نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے اپنے شکار کو دیکھنے کے لیے، گھنے جنگل کو برباد کرنے کے لیے کہ میرا شکار مجھے اچھے سے نظر آئے، پورے جنگل میں اس نے آگ لگا دی۔ اسلام کی حقانیت دھیرے دھیرے لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا تو کیوں حرام کیا۔ آپ کو اگر دوستو رب العالمین کی مصلحت حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو آمنا صدق نہ کہو، انشاءاللہ وقت نکلتا جائے گا، اسلام کی حقانیت رب العالمین کی مصلحت حکمت آپ لوگوں کے سامنے دنیا کے سائنسدان رکھتے جائیں گے۔ اور مسلمانوں، شریعت یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر لمبے عرصے تک صحت مند رہنا ہے تو کم کھاؤ، کم کھاؤ، جتنا آپ کم کھائیں گے، محمد رسول اللہ نے فرمایا لمبے عرصے تک انسان صحت مند رہتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیشہ دوستو گلے تک کھانا بھر لینا، پیٹ بھر کے کھانا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا انسان نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، اس پیٹ کو اللہ کے رسول نے برے برتن سے مثال دی، تشبیہ دی کہ اس سے برا کوئی برتن نہیں ہے، اس کو خالی رکھو ہمیشہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کھانا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لذیذ بنائے تو پھر 3 حصوں میں پیٹ کو تقسیم کر دو، ایک حصے میں کھاؤ، دوسرے میں پانی پیو، اور تیسرا سانس لینے کے لیے باقی رکھو۔ اتنا مت کھاؤ کہ سانس لو تو چاول کے دانے بھی باہر آ جائیں، اتنا مت کھاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے اتنا کھانا کافی ہے کہ اس کی کمر سیدھی رہ سکے، وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اتنا کھانا کافی ہے۔ مسلمانوں آپ ڈاکٹروں کی تحقیق دیکھ لیجئے، جتنی پیٹ کی بری بیماریاں ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے پیٹ کا کینسر بھی زیادہ کھانے سے ہوتا ہے۔ جب ہمارا مشین اس کو ہضم نہیں کر پاتا، طرح طرح کے دوستوں جگہ جا کر یہ کھانا سڑتا ہے اور بری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا کم کھاؤ۔ اور دوست جانتے ہیں علماء نے یہاں تک، علماء سلف نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے، اور زیادہ رونے کی وجہ سے انسان کی جسم سے چستی و پھرتی غائب ہو جاتی ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں اللہ کے رسول کی اس حدیث کو یاد رکھو کہ کھانا کم کھایا کرو، ہمیشہ 3-4 لقمے کم کھاؤ، اپنے پیٹ میں تھوڑی بھوک رکھ کے سو، ورنہ بہت بری بیماریوں میں شکار ہو سکتے ہو۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جب کھانا شروع کرو تو کہو بسم اللہ، اور جب کھانا کھا چکو تو کہو الحمدللہ، پانی پیو تو کہو بسم اللہ، پانی پی چکو تو کہو الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو چیز کھاتے پیتے ہیں اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، بہت پسند آتی ہے، اور اس سے اللہ رزق میں برکت دیتا ہے۔ مسلمانوں یہ تعلیمات تھی جو قرآن و حدیث کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، رب العالمین ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وليستجب لكم ولتعالى أو لا أجل والله يعلم ما تصنعون۔